جاننا چاہیں گے کہ دھوکے کے عظیم منصوبے کیا ہیں، وہ تمام دھوکے جو زمانہ قدیم سے زمانہ جدید تک پھیلے ہوئے ہیں، یعنی ہر زمانے کا منصوبہ ہمیشہ مختلف لیکن مقصد ایک تھا، انسان کو دھوکا، اس لیے کہ وہ خدا سے دور رہے اور سچائی کو جان نہ سکے۔ اب ذرا غور سے شیطانی منصوبہ سنیے، جس کے 3 اہم نکات ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ شیطان نے انہیں بتایا کہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ انسان اس بات پر یقین کر لیں کہ شیطان اور اس کے ساتھی افسانہ ہیں، حقیقت نہیں ہیں۔ میزبان نے کہا، میں آپ کو بتاتا ہوں، امریکہ میں ایک سروے کرایا اور یقین مانے 70% سے زائد لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ شیطان نام کی کوئی چیز نہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ ان کی دوسری پالیسی یہ ہے کہ لوگوں کے اذہان کو مکمل طور پر غلام بنا لیا جائے اور اس کے لیے ہپناٹزم کو استعمال کیا جائے گا۔ انہیں لگتا ہے کہ ہپناٹزم کو خفیہ شیطانی ہاتھوں سے نکال کر دنیا کو بطور سائنس متعارف کرایا جائے اور یہ کہا جائے کہ نسل انسانی کے لیے اس کی بہت شدید ضرورت ہے، اور اس طرح مشہور لوگ عظیم طاقت رکھنے والے تیار کیے جائیں جو لوگوں کو ان کی ماضی کی باتیں بتا سکیں، پھر وہ لوگ ہوش میں آئیں تو انہیں کچھ یاد نہ ہو کہ انہوں نے کیا بات کی تھی۔ اس حالت میں سچے واقعات، سچی کہانیاں، ایسی باتیں جو صدیوں پر محیط ہوں، مطلب یہ کہ لوگ جنات کے زیر اثر آ جاتے ہیں اور وہ انہیں قدیم تہذیبوں کے بارے میں درست کہانیاں سناتے ہیں۔ اور یہ ممکن بات ہے کیونکہ جنات کی عمر کئی ہزار سالوں پر محیط ہوتی ہے، اور یہ ان کی اہم پالیسی ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیں سختی سے کہ یہ عظیم دھوکہ ہی اصل میں ایک سچائی ہے اور لوگ اسے قبول کر لیں۔ پھر تیسرا نکتہ یہ ہے کہ شیطان کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو عیسائیت سے بیزار کر دے، ساری مغربی اقوام میں اس کے لیے استعمال کرے، تصوف کے نام پر۔ میزبان نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے 3 طریقوں میں سے پہلا یہ ہے کہ وہ یقین دلائے کہ شیطان اور اس کے ساتھی ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ مکمل ذہنی غلام بنائے انسانوں کو بذریعہ ہپناٹزم۔ تیسری بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا، تیسری بات یہ ہے کہ وہ بائبل کو تباہ کر دیں بغیر اسے جلائے، اور اس کے لیے انہوں نے نظریہ ارتقاء کو تخلیق کیا ہے۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ اس کام کے لیے ایک عظیم مجلس منعقد کی گئی اور پھر اس میں طے کیا گیا، اور شیطان نے پھر خود چارلس ڈارون کو نظریہ ارتقاء کے تمام نکات تحریر کروائے۔ اس وقت شیطان کے حواری اس بات کو جان چکے تھے کہ اگر ایک شخص یہ ماننے کو تیار ہو جائے کہ وہ بذریعہ ارتقاء تخلیق ہوا ہے تو اس کا وہ سارا اعتماد اس بات پر کہ جو بائبل نے تخلیق کا طریقہ بتایا ہے ختم ہو جائے گا، اور پھر ہر اس شخص کو جو نظریہ ارتقاء کی تبلیغ کرتا پایا گیا اسے اس شیطانی مذہب کا مبلغ تسلیم کر لیا جاتا ہے خفیہ تنظیموں کی طرف سے، اور ایسے شخص کو شیاطین ایک قابل قدر شخص کے طور پر قبول کرتے ہیں، اور شیطان بذات خود اسے بڑی اہمیت دیتا ہے اور اسے نواز دیتا ہے خاص طاقتوں سے تاکہ وہ کھوکھلا پن پیدا کرے اور لوگوں کو قائل کرے، مائل کرے، اور شیطان یہ 3 اہم صلاحیتیں اسے دے دیتا ہے۔ بالکل عظیم دھوکہ یہ ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں،
حقیقت یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء کا اصل خالق خود شیطان ہے۔ اب آپ ان باتوں کو بہتر جاننے لگے ہیں، کیا یہ بات درست نہیں؟ اچھا چلیں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے زمانے کے لیے کون سے دھوکہ کا منصوبہ تخلیق کیا گیا ہے؟ عظیم منصوبہ یہ ہے کہ زمین پر بسنے والی اقوام کو، ملکوں کو تیار کر لیا جائے اس وقت کے لیے جب اچھائی اور برائی کی آخری جنگ ہوگی۔ اس کے لیے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا گیا، جی ہاں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن کو ایک نئی بات کے لیے تیار کیا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جنات اور شیطانی ارواح جو دوسری دنیا سے آتی ہیں، ان کا کھانا پینا اور رہنا ہم سے بالکل مختلف ہے، اور خود کو وہ دوسری کہکشاؤں کا باسی کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے اس عظیم منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کا پہلا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ جنات اور شیاطین نے خود کو غیر ارضیاتی مخلوق کے دھوکہ کے پیچھے چھپا لیا اور آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ قائل ہو جائیں کہ کوئی غیر مخلوق بھی ایسی ہے جو خلا میں رہتی ہے، نہ کہ جنات اور شیاطین۔ پھر مذہب اسلام کا خاتمہ دوسرا اہم نقطہ بنا۔ اس کے لیے اپنے اندر ہی شیعہ سنی کا اختلاف اتنا بڑھایا گیا کہ یہ ایک دوسرے کو ہی ختم کر دیں، اور ایک نئے عالمی مذہب کا تعارف کرایا گیا، ایک ایسا مذہب جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ تو خود ہی دیوتا ہیں، ایسے کہ آپ کو لگے کہ دنیا تو خود ایک بہت بڑے جن کا حصہ ہے اور آپ کا لاشعور آپ کو اللہ دین محسوس کرائے۔ اب آپ جان لیں گے کہ دا سیکرٹ نامی کتاب کس موضوع پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا ایک ساتھی لکھاری جو خود دعویٰ کرتا ہے ارواح سے کلام کرنے کا، اصل میں اس کے پیچھے سرمایہ لگانے والے وہی شیطانی اشرافیہ اور خفیہ تنظیمیں ہیں تاکہ آپ کو دھوکہ دیا جا سکے۔ آخر ان کا اصل خفیہ راز کیا ہے؟ وہ جسے یہ چاہتے ہیں آپ کبھی جان نہ سکے۔ ان تمام خفیہ تنظیموں نے ایک خاص طریقہ استعمال کیا ہے تاکہ آپ لوگ ان کی باتوں کو اور قبالہ جادو کی معلومات کو نہ جان سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے خفیہ زبان ایجاد کی جو اعداد کی زبان ہے اور فن نقشہ نویسی کی زبان ہے، تعمیرات کی زبان ہے، کیونکہ یہ کبھی جرأت نہیں کرتے کہ جو علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں انہیں اپنی زبان میں تحریر کریں جو وہ جانتے ہیں تاکہ ان کا راز افشا نہ ہو جائے۔ اب لوگ سوچتے ہوں گے انہوں نے اپنی تنظیم کا نام فری میسن کیوں رکھا؟ شاید یہ دیواریں تعمیر کرتے ہوں گے۔ یہ دیواریں تو ضرور بناتے ہیں، لیکن ایسی دیواریں جن پر ان کے پیغامات تحریر کنندہ ہوتے ہیں، کھدے ہوتے ہیں، جو صدیوں در صدیوں تک پیغامات کی ترسیل کا ذریعہ رہتے ہیں، اور ان دیواروں اور عمارتوں کو محفوظ بنایا جاتا ہے۔ اب آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ اس سیریز نے آپ کے ساتھ کتنی اہم باتیں کی ہیں۔ یہاں تیسرا حصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب یہاں سے آگے ظہور امام مہدی اور نزول حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات کی جائے گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔